ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 94 اور 95 نمبر آیت. اللہ سبحانہ و تعالی نے ادھر یہودیوں کے خطرناک جرم کا تذکرہ کیا. قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، کیا یہودیوں اگر تو تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، خاص تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ، یعنی جو تم یہ کہتے ہو کہ آخرت میں جنت صرف ہماری،
کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ چھٹے سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی یہ بات ذکر کی ہے۔ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، حتیٰ کہ یہ کفر بھی بک جاتے تھے کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگر تو آخرت کا گھر اللہ کے ہاں ہے ہی تمہارے لیے، اللہ کے لاڈلے تم بھی ہو، پیارے تم بھی ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا چیلنج ہے کہ آج تک کوئی یہودی موت کی تمنا نہیں کرے، سب موت سے ڈرتے ہیں۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے جن کے دل میں کھوٹ ہو، اتنے اتنے بڑے کفر بک جائیں۔ ہر بندے کو خود کو تو پتا ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں۔ اللہ کہتا ہے یہ کبھی بھی تمنا نہیں کرے، یہ سب موت سے ڈرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایماندار لوگ وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، آخرت پہ یقین ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا، وہ کھجوریں کھا رہا تھا، جنگ جاری ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ اینا انا ان قتلت ہاہنا، اگر میں ادھر کٹ جاؤں، اپنی جان دے جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں جاؤ۔ سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا کھجوریں کھا رہا تھا، فالقت تمرات، بخاری میں اس نے کھجوریں ادھر ہی پھینک دی کہ کھجوریں کھاتا رہا تو مجھے تو دیر ہو جائے۔ فقاتل فقتل، میدان مقتل میں کودا، جاتے ہی شہید ہو۔ جن کا یقین تھا وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، دنیا چاہتے ہی نہیں۔ یہود موت سے ڈرتے ہیں، موت سے۔ آج بھی مسلمان 20 تمغے سجائے ہوئے ہیں اور مسلمان ہو کے موت سے ڈرتا ہے۔ یہود امت کے ٹکڑے کر رہے ہیں، بچوں کو جلا رہے ہیں بمبوں کے ساتھ، اور یہ تمغے سجا کے دفتروں میں بیٹھے ڈر ہے کہیں اس جنگ میں کود جاؤں تو مر جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم موت سے بھاگ سکتے ہو، موت تو آئے گی۔ دفتروں میں دیکھو کتنوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے، تم بھی گزر جاؤ۔
کرسی کا بول ہی ایسا ہے، کرسی ہر ایک کو کہتی میں تیرے ساتھ ہوں، تو جدھر جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرعون کو بھی کرسی یہی کہتی تھی تو سدا یار ہے۔ جس کے پاس بھی کوئی بھی کرسی ہے، کرسی اس کو یہی کہتی ہے تو سدا ایسے ہی رہے گا۔ لیکن سدا کہاں، کوئی بھی نہیں رہتا، جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو۔ اگر کچھ کر سکتے ہو امت مسلم کے لیے، فلسطین کے لیے، تو کچھ کر جاؤ تاکہ دنیا میں بھی سنہرے حروف سے لکھے جائیں اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی ایسے کی تھی، ان کو نشہ تھا آخرت کا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، وہ تو کہتے تھے اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں، اصل عیش آخرت کا عیش ہے۔ اور ہماری بھی یہ لگے ہوئے ہیں جیسے 1000 سال دنیا میں بس، محل اور بنگلہ ایسے بناتے ہیں جیسے صدییں میں ادھر ہی گزاروں۔ حالانکہ اب 50-60 سال سے زیادہ عمر کس، 50-60 سال کے لیے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے ہیں تو نے، اور جدھر جا کے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری، کچھ بھی۔ جھگڑے ہیں، لڑائیں ہیں، فسادات ہیں، کینہ بغض، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں لیکن یہ بغض قبر میں بھی لے کے جا رہے ہیں، اور نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ صحابہ اکرام آخرت میں یقین رکھتے تھے، اس لیے موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ یہودی آج بھی موت سے ڈرتا ہے۔ تھوڑی سی جنگ شروع ہوئی تو یہودیوں کے اسرائیل میں ایئرپورٹ پہ رش نہیں دیکھا جاتا، سارے لوگ دوڑ پڑے بیرون ملک جانے کا۔ جنگ چھڑ گئی ادھر تو مار دے، اتنی بزدل قوم ہے۔ لیکن آج مسلمان بزدل ہو کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، دمگے بس سجاؤ ان کو۔ اس لیے صحیح مسلمان ایمان والا وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت کو تو تلاش کرتا ہے، جہاد کے میدانوں میں، جنگ کے میدانوں میں۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، سعد بن معاذ آئے، کہا انس کدھر؟ سیدنا انس کہتے انی لاجد ریح الجنۃ دون احد، سعد تم کدھر جا رہے؟ مجھے تو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ ان کو دنیا میں جنت کی خوشبو آتی، ہمارے مسلمانوں کو ادھر امریکہ کی خوشبو آتی، یورپی ممالکوں کی خوشبویں آتی، لیکن وہ مجاہدین، وہ کمانڈر، وہ جنگجو، وہ مجاہدین، ان کو زمین پہ جنت کی خوشبو آتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے میری امت پہ غربت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت یہودیوں کے شانہ بشانہ چلے، جو یہودیوں نے کیا نام نہاد میری امت کے مسلمان بھی وہ کریں گے۔ اور آج وہی ہے، یہودی ڈرتے تھے، آج مسلمان موت سے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ کہتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، جو جیسے ان کے کام، جیسے ان کے اعمال ہیں، جیسے ان کے ہاتھوں نے آگے اعمال بھیجے ہیں، یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ سبحانہ وتعالی
ان ظالموں کو خوب جاننے والے. اللہ ان کے اندر کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کے باہر کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. یہ موت سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے. یہودی پہرے دار ایک ایک بندے کے ساتھ اتنے اتنے پہرے دار، کیمرے، جہازوں کے ساتھ نگرانی. بڑا یقین کے بعد باہر نکلتا ہے کہ اب مجھے موت نہیں آئی. اللہ کہتا ہے بند کلوں میں بھی چلے جاؤ، موت ضرور آئے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ. یہودی یہ کہتے تھے کہ آخرت ہماری ہے. آج کا بے نماز بھی یہی کہتا ہے کہ آخرت ہماری. آج کا بے دین بھی یہی کہتا ہے کہ پہلی بات تو ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، اگر ہوا تو پھر جنت پکی ہے. پھر جیسے ادھر ہم سردار آگے بھی ہم سردار. یہ کافروں کی بھی باتیں تھی، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے اور یہود بھی یہی کہتے تھے کہ آخرت ہماری ہے. وہ تو کہتے تھے عیسائی بھی کچھ بھی نہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. عیسائی بھی کچھ نہیں، یہودی ہیں جنتی. تو اللہ کہتا ہے اگر آخرت تمہاری ہی ہے، اللہ کے ہاں خالص، لوگوں کے سوا، تو فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے سے آبی تھے. جنگ کے لیے آئے، بیٹا بھی آیا ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک جا سکتا، ایک نکلے. باپ بھی پیچھے نہیں رہے، بیٹا بھی پیچھے نہیں ہٹا. بیٹا کہتا ہے میں نے جانا، باپ کہتا ہے میں نے جانا. تک اتنا جھگڑا ہوا کہ پورا ڈالنے کی نوبت آ گئی باپ بیٹے کے درمیان. قرہ ڈالا گیا، بیٹے کا نام نکل آیا. باپ رونے لگا، عمر بن جموح رونے لگے کہ بیٹا میں تیرا باپ. باپ کے تو کئی حق ہے. بیٹے نے بولا بابا اگر دنیا کا معاملہ ہوتا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے آگے نکل جاؤں. معاملہ جنت کا، معاملہ آخرت. آخرت کے معاملے میں باپ کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا. ڈرتے ڈرتے بیٹا شہید ہو گیا. اگلی جنگ آئی، باپ بھی شہید ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے عمر بن جموح جب جنت میں داخل ہوا اللہ نے اس کے پاؤں سیدھے کر دیا. لنگڑاتا جنت کی طرف گیا، لیکن جب جنت میں انٹر ہو گیا اللہ نے اس کے پاؤں بھی صحیح کر دیا. تو وہ مسلمان تھے، جب تھوڑے بھی تھے کافروں سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان موت سے ڈرتے نہیں تھے. آج سب موت سے ڈرنے والے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اگر کوئی تمہارا قلم چلتا ہے، اگر کوئی بس چلتا ہے، اگر کوئی فیصلہ کر سکتے ہو تو کر جاؤ. موت سے نہ ڈرو. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہیں مل کے رہے گی، وہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گی. تھوڑا سا کچھ ہوا تو بھاگ گیا ڈاکٹر کے پاس، ٹیسٹ لو میرے کئی جان لیوا بیماری مجھے نہ لگ جائے. اور یہ انجیکشن، یہ کیپ، یہ ٹیبلٹس، یہ میڈیسن، ان میں اسی تک وقت تک اثر ہوتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے ٹائم نہیں آ جاتا.
ٹائم آ گیا تو ڈاکٹری فیل. اب تو مریضوں کے جھگڑے اور اصرار سے ڈرتے ہوئے ڈاکٹروں نے بھی لکھ دیا ہے کہ ہم علاج کرتے ہیں، شفا نہیں دیتے. شفا اللہ دیتے ہیں، اور شفا اس وقت تک ہے جب تک ٹائم نہیں آتا. ٹائم آ گیا کہانی ختم. اس لیے اپنے نیک اعمال آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ابھی کی ابھی موت آ سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو اتنا تیار رکھا ہوا تھا کہ اذا صلیت فصلی صلاۃ المودع، کہ جب نماز پڑھو تو زندگی کی آخری سمجھ کے نماز پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے، اگلی نماز قبر میں آئے. جن کو مائنڈ یہ دے دیا گیا تو پھر وہ موت سے کہاں ڈرنے والے تھے. لیکن یہ یہود تو بہت ڈرتے تھے. موت سے ڈرنا یہ یہودیوں کی خصلت. قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس، کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص ہے لوگوں کے سوا، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کر سکے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو خوب جاننے والا. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے ہاں خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے خالص، فتمنوا الموت، تو پھر تو تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. ولن یتمنوه ابدا، اور یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر